السلام علیکم، دس از زینب قریشی فرام انفو نیوز نیٹ ورک۔ آج جو ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں وہ پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اور منسٹر آف اسٹیٹ فار پاورٹی ایلیویشن اینڈ سوشل سیفٹی مسٹر فیصل کریم کنڈی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر، آپ کے بارے میں آبویسلی میں نے ریسرچ کی تھوڑی اس سے پہلے، تو آپ کا تعلق ایک بڑی اسٹرانگ پولیٹیکل فیملی سے ہے، تو لیکن آپ نے کی جو ایجوکیشن ہسٹری ہے، آپ کا لا کا بیک گراؤنڈ ہے، تو آپ فیملی پریشر کے تھرو پالیٹکس میں آئے ہیں کہ جیسے اب لیگیسی ہے وہ لے کے چلنی ہے، سب نے پالیٹکس میں جانا ہے، یا اپنے شوق سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، کوئی بھی کام کوئی جو ہے وہ زبردستی نہیں کر سکتا ہے، وہ اپنے شوق سے ہی کرتے ہیں، زبردستی والا کام جو ہے وہ نہیں ہوتا۔ اور مجھے اپنا شوق تھا پالیٹکس میں، میں اسٹوڈنٹ لائف میں بھی پالیٹکس میں تھا، اس وقت تو اسٹوڈنٹ یونین میں پابندی تھی، لیکن کالج میں میں پی ایس ایف میں رہا، اور اس کے بعد میں نے پالیٹکس جوائن کی اور اپنی خوشی سے جوائن کی۔ مجھ پہ کوئی پریشر نہیں تھا کہ میں کیا کروں یا کیا نہ کروں، اور اپنی خوشی سے جوائن کیا ہے تو میں اپنی خوشی سے یہ چیزیں کر رہا ہوں۔ ٹھیک۔ اور آپ یو کے میں جب تھے تو آپ کا بے نظیر بھٹو شہید کے ساتھ کافی ٹائم گزرا، تو اس حوالے سے آپ کچھ بتانا چاہیں گے؟ کیونکہ آج ہم اصل میں کیونکہ رمضان کا مہینہ ہے تو ہم پالیٹکس سے تھوڑی ہٹ کے بھی بات کریں گے۔ دیکھیں، میں جب لنڈن میں ایجوکیشن کر رہا تھا تو اس وقت محترمہ شہید جو ہیں وہ ایگزائل میں تھی وہاں پر، تو ان کے ساتھ اتنا زیادہ وقت تو نہیں گزرا، لیکن تھوڑا سا وقت ان کے ساتھ گزرا، اور ایک اچھا وقت گزرا، ایک اچھی لیڈر تھی، ان سے انسپائر تھے، اور ایک اچھی خاتون تھی، اچھی انہوں نے گائیڈنس کرتی تھی اپنی ینگسٹرس کی، اپنے پارٹی کولیگس کی۔ ان کی گرومنگ کی وجہ سے، اس کی وجہ سے ہم آج یہاں پر پہنچے ہیں، اور کوشش ہماری کہ ہم اسی طریقے سے جو ہے وہ ان کی لیگیسی کو آگے بڑھاتے رہیں۔ بالکل، انشاءاللہ۔ تو سر، رمضان کا مہینہ ہے، تو آپ جو ہے آپ رمضان یہیں پہ گزارتے ہیں یا اپنے حلقے میں ڈیرہ اسماعیل خان میں بھی گزارتے ہیں رمضان، یا ٹوٹلی یہیں پہ؟ اور عید کے حوالے سے بتائیں دیکھیں، کہ رمضان کہاں کا پہ ہمارا کرتے ہیں؟ کوئی پتہ نہیں ہم کہاں پہ کس وقت کدھر گزارے ہیں، چاہے وہ ڈی خان ہو، اسلام آباد ہو، پشاور ہو، کراچی ہو، موومنٹ چلتی رہتی ہے، کام ہوتے رہتے ہیں۔ اکثر لوگ رمضان کو اس طرح لیتے ہیں کہ وہ گھر میں بیٹھ جاتے ہیں کہ بس اب میں نے روزہ رکھ لیا اور پوری امت پہ جو ہے نا میں نے کوئی احسان کر، لیکن نہیں، ایسی بات نہیں ہے کہ جدھر بھی روزہ آ جائے، مطلب اس میں وہ نہیں ہے، لیکن عید ڈیفینیٹلی جو ہے نا اپنے گاؤں میں، اپنے گھر میں، اپنے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ منائی جاتی ہے۔ جدھر بھی ہم ہوں، عید پہ جو ہے نا ہمیں جو ہے وہ اپنے حلقے میں، اپنے گھر میں رہنا پڑتا ہے، چاہے جو سچویشن بھی تھی، چاہے وہ ہمارے پہلے بھی جب ہماری حکومت تھی 2008 سے، چاہے وہ حالات خراب تھے اس ملک کے، ہمارے صوبے کے، ہمارے علاقے کے، چاہے کووڈ کے دن تھے اور چاہے اب ہیں، تو جب تک زندگی ہے انشاءاللہ عید اپنے لوگوں کے ساتھ منائیں۔ اپنے لوگوں کے ساتھ۔ تو سیاست دانوں کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ جب آپ سیاست میں قدم رکھتے ہیں تو آپ کو جو فیملی لائف ہے اس کو خیر بات کہنا پڑتا ہے، تو اس میں کتنی سچائی ہے اس بات میں؟ نہیں، خیر لائف کو خیر بات نہیں کہنا پڑتا ہے، بڑا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے مینیج کرنا پڑتا ہے۔ خوش تو نہیں ہوتی فیملی لائف، اتنی وہ تو نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی کوشش ہوتی ہے کہ مینیج کیا جائے فیملی لائف کو، اور کوشش ہے کہ مینیج کیا جائے۔ باقی تو جو ہے وہ کیا کہہ سکتے ہیں، ڈیفیکلٹ ہوتا ہے، سیکریفائس دینے پڑتے ہیں۔ یہ وہ پالیٹکس نہیں ہے جس پہ آپ کہیں کہ جی ہم مثالیں تو ہمیشہ یو کے اور یو ایس اے کی دیتے ہیں، صحیح۔ ان کی پالیٹکس اور پاکستان کی پالیٹکس میں جو ہے بہت زمین آسمان کا فرق ہے، اور پھر اسپیشلی ہماری جو رورل ایریا کی پالیٹکس ہے اور اربن ایریا کی پالیٹکس میں بھی فرق ہے۔ کس طرح سے؟ مطلب دیکھیں، اس طرح سے کہ آپ رورل ایریا کی پالیٹکس آپ کریں، آپ کو تھانہ کچہری کی پالیٹکس کرنی پڑتی ہے، غمی خوشی کی سیاست کرنی پڑتی ہے، بہت سی چیزیں ہیں، برادری کی سیاست کرنی پڑتی ہے، گروپ بندی کی سیاست کرنی پڑتی ہے، تو اس میں روزانہ یہ ہے کوئی لڑائی ہو رہی ہے، کوئی جھگڑا ہو رہا ہے، کوئی فیصلے کر رہے ہیں، کوئی تھانے میں، کوئی اسپتال میں، کوئی یہ چیزیں، تو یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں، تو لوگوں کے ساتھ انگیج کرتے رہنا پڑتا ہے ہر وقت۔ ڈیفینیٹلی جو آپ کے پارٹی کے لوگ ہیں، آپ کے گروپ کے لوگ ہیں، جو کل آپ کے ساتھ الیکشن میں کھڑے ہوتے ہیں، تو آج آپ اس کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے تو پھر وہ کل آپ کے ساتھ کیسے ہوں گے؟ تو یہ تو نہیں ہے کہ وہ الیکشن میں آپ کو ووٹ دیں اس کے بعد آپ ان کو چھوڑ دیں۔ بالکل صحیح۔ تو سر، رمضان کے حوالے سے میں پوچھوں گی کہ کون سی ایسی چیز ہے یا کوئی ڈش ہے جو سحری میں نہ ہو تو آپ کے لیے سحری انکمپلیٹ ہے، اور اسی طرح سے افطاری میں آپ کیا چاہتے ہیں کہ یہ ہو تو پھر میری جو افطاری ہے وہ کمپلیٹ ہے؟ دیکھیں، میرا تو اپنا یہ ہے کہ سحری اور افطاری سب سے بہترین جو گھر پہ ہوتی ہے۔ گھر پہ کوئی سحری، اب تو اسلام آباد میں سحری کا رواج بھی آ گیا، جو افطاری پہ آپ کو کوئی بلائے تو بہت ہی مطلب ہے کہ وہ ہوتا ہے کہ اس کو کس طرح نہ کریں اور کس طرح کریں۔ اچھا، آپ کو نہیں پسند؟
باہر ہوتی ہے افطاری کہ کرنا؟ نارملی جب آپ اسلام آباد میں یہ ٹرینڈ ہے، باقی شہروں میں بھی یہ ٹرینڈ ہے جو آپ کو بولا ہے، تو پہلے آپ کو ہمارے ٹرینڈ یہ ہے کہ ہم جب بھی اذان ہوتی ہے اس کے بعد ہم کھانا کھاتے ہیں. صحیح. تو ادھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پہلے وہ جو ہے نا پکوڑے سموسے جلیبیاں وغیرہ کھلا کے اور چھولے وغیرہ کھلا کے اس کے بعد نماز پڑھ کر کھانا کھلاتے ہیں، جو کہ آپ کو پورا سسٹم لوگ ہوتے ہیں یوز ٹو اس کے ہوتے ہیں، لیکن ہم لوگ یوز ٹو نہیں ہیں. اور اس میں یہ ہے کہ یا پھر ایسے آپ کو کوئی کھانے پہ بلائے، افطاری بلائے، اور ایسا کوئی آپ کا دوست ہو جس کے ساتھ آپ اتنے فرق اور ان کو بتائیں کہ ہم نے یہ وہ ہے، تو پھر تو ٹھیک ہے. سب سے اچھی جو ہے سحری جو ہے وہ بھی اکثر اوقات چینج ہوتے ہیں. میں بہت لائٹ سحری کرتا ہوں. میں پہلے جو ہے ہوتا تھا، لیکن ابھی میں بہت لائٹ فروٹ چاٹ اور بس کھجور. سحری میں؟ ہاں، فروٹ چاٹ، کھجور اور صرف روح افزا کا دودھ اگر پی جائے تو بس ایسے. اوکے. تو پھر افطاری میں کیا لوگ پکوڑے کہتے ہیں کہ پکوڑے نہ ہو تو افطاری میں ڈیفینیٹلی پکوڑی بھی ہے، روح افزا کا شربت بھی، دودھ بھی، اور ہماری ایک ڈش ہوتی ہے لوکل جو ہماری بنتی ہے ڈی خان میں، صوبت اس کو کہتے ہیں. اچھا. تو وہ ہمارے گھر میں شروع سے یہ ہے، ہم پورا مہینہ اگر گھر میں ہو تو وہی کھاتے ہیں. اچھا ٹھیک. اور اگر میں بہت کسی نزدیکی دوست کے پاس بھی اگر جاؤں تو اپنے ساتھ اپنا تو ساتھ لے. ہاں کوشش کریں. اچھا. جس کے ساتھ زیادہ ہو، فرینکنس ہو، زیادہ کلوز فرینڈ ہو. کیونکہ اگر ہم اب لے جائیں تو پھر لوگ پھر ہمیں سیاستدانوں کو وہ کہیں گے یار دیکھیں ابھی سیاستدان ہمارا کھانا بھی نہیں کھانا پسند کرتے. لیکن افطاری یہ ہوتی ہے کہ ایک مہینہ ایسا ہوتا ہے کہ بندہ جو ہے وہ بالکل اپنی طبیعت کو، لیکن چلا رہے تھے پھر. ٹھیک. تو سر اب تھوڑا سا سیاست پہ آتے ہیں کہ سننے میں آ رہا ہے کہ الیکشنز مطلب دو طرح کی باتیں چل رہی ہیں کہ الیکشنز گورنمنٹ ڈیلے کرے گی، اور کچھ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ٹائملی الیکشنز ہوں گے، اور کچھ کہہ رہے ہیں کہ نہیں گورنمنٹ جان بوجھ کے ڈیلے کرے گی الیکشنز کا. تو یہ کیا ہے، یہ کیا تاثر پھیلا ہوا ہے؟ کیوں الیکشن ڈیلے کرے گی؟ کس وجہ سے ڈیلے کرے گی؟ کتنا ڈیلے کرے گی؟ الیکشنز تو پھر بھی ہونے ہیں. دیکھیں یہ چیزیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی اس میں بلیو نہیں کرتی کہ الیکشنز ڈیلے ہوں. ہم کہتے ہیں کہ جو ہے وہ آئین کے مطابق ہو، جو آئین میں ہے. آئین بنانے والی جماعت ہے پاکستان پیپلز پارٹی. ہم کہتے ہیں جو آئین میں ہے، جس ادارے کا یہ کام ہے وہ یہ کام کرے. الیکشنز ہوں، آج ہوتے ہیں، کل ہوتے ہیں، جب بھی ہوتے ہیں. بالکل. جب بھی الیکشن کمیشن اناؤنس کرے گی ہم الیکشن کریں گے. ہم ان لوگوں میں نہیں ہیں کہ جو الیکشنز نہ کرانے والے ہوں. ہم نے بلدیاتی الیکشن بھی سندھ میں کرا ہے. ہماری اتحادی جماعت کا پریشر تھا ہمارے اوپر کہ آپ اس کو ڈیلے کروائیں. وزیران نے پھر بھی لیٹر لکھا کہ چلو ان کی وجہ سے ڈیلے کرنے ہم تیار ہیں. ہائی کورٹ نے کہا نہیں الیکشن کرنا ہے. ہم نے الیکشن لڑا. ہم نے ضمنی الیکشنز بھی لڑے. ہم نے جو ہے محترمہ شہید نے ہمیشہ یہ کہا تھا کہ 85 کے الیکشن کا بائیک آؤٹ کر کے میں نے ایک بہت بڑی سیاسی غلطی کی تھی. تو ہم وہ چیز نہیں چاہتے. ہم الیکشن سے بھاگنے والے وہ ہیں جنہوں نے پچھلے حکومت ان کی تھی پی ٹی آئی کی، جب وہ آئے تو انہیں پنجاب کا الیکٹڈ بلدیاتی نظام کو ڈیزالو کیا اور 4 سال تک الیکشن نہیں کرا انہوں نے. اور یہ لوگ کہتے تھے کہ ہمارا جو ہے نا الیکشنز، یہ بلدیاتی نظام ہمارا جو ہے وہ فرنٹ لائن ہے، واٹ ایور جو بھی کہتے تھے، اور وہ 4 سال تک الیکشن نہیں کرا سکے. ٹھیک. تو سر آخر میں لوگوں کو سب جانتے ہیں، اور میں یہ بھی بتانا چاہوں گی کہ آپ کے بارے میں سب سے خاص بات یہ ہے کہ آپ پاکستان کی تاریخ کے سب سے ینگیسٹ ڈپٹی اسپیکر رہ چکے ہیں. تو وہ ایکسپیرینس کیسا تھا آپ کا؟ سب سے پہلے تو میں اپنی پارٹی کی لیڈرشپ کو اس پہ جو ہے وہ میں ان کا شکریہ اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھ پہ اس وقت اعتماد کیا تھا. اور ایک بہت اچھا ایکسپیرینس تھا. اور ڈپٹی اسپیکر کا 5 سال ہاؤس چلانا، ہاؤس کو کنڈکٹ کرنا، ایک نیا ایکسپیرینس تھا، لیکن بہت بہترین ایکسپیرینس تھا. اور اس میں بہت سے کچھ سیکھنے کو ملا. ڈیلی بیسس پہ بہت سی پالیٹکس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں بس فل جو ہے نا اس میں ہوں. آپ ٹو جو ہے وہ ڈے ٹو ڈے آپ کو چیزیں روز لرننگ ہوتی ہے. تو یہ چیزیں جو ہے وہ آپ مینٹلی پریپیئرڈ تھے جب آپ کے لیے کو یہ بتایا گیا کہ آپ؟ نہیں، میں مینٹلی پریپیئرڈ اس پہ نہیں تھا. مجھے بتایا گیا کہ آپ کو ڈپٹی اسپیکر کا جو ہے وہ، میں پہلی دفعہ فرسٹ ٹائمر تھا. اور ڈپٹی اسپیکر کا جو پارٹی نے، جب میں الیکشن بھی لڑ رہا تھا تو میں نے پروونشل اسمبلی کے لیے اپلائی کیا تھا. پارٹی نے کہا نہیں اپنے نیشنل اسمبلی کا الیکشن لڑیں گے. اچھا. وہ 2002 میں تھا. اچھا. میں نے لڑا، پارٹی کا فیصلہ تھا. 2008 میں پھر میں لڑا. پھر پارٹی نے کہا کہ جی آپ کو ڈپٹی اسپیکر بننا پڑے گا. ہم نے کہا بالکل ڈپٹی اسپیکر. پارٹی نے ایک فیصلہ کیا تھا تو پارٹی فیصلہ کرے تو اس کو تو پھر صحیح. اور پھر مجھے اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ اور جو ہے جو 5 سال میں نے اس پہ کام کیا تو اس پہ جو ہے وہ پارٹی بھی اس پہ مطمئن تھی اور پوری پارلیمنٹ اسی پر مطمئن تھی. صحیح. تو اب آنے والے الیکشنز میں آپ ہیں کانٹیسٹ کریں گے الیکشنز انشاءاللہ؟ اور ہمارا کام کیا الیکشن ہی کانٹیسٹ کریں گے.